ونسلم على رسوله الكريم سيدنا وسندنا ومولانا وملجانا وماوانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذريته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي حبيبي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك قرآن پاک قرآن شریف جو قرآن پاک جو قرآن شریف الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين قرآن پاک کی زیارت اور مطالعہ کے بعد جس حقیقت تک الحمدللہ ایمان والوں کی رسائی ہے نہیں ہو سکتی توفیق الہی کے بغیر. قرآن عربی ہے، بڑے بڑے عربی کے ماہر جن میں ایک بہت بڑا مفسر ہے صاحب کشاف زمخشری، مگر معتزلی ہے. قرآن شریف کی آیات کی تفسیر لکھی ہے، تفسیر کشاف، لیکن وہاں نہیں پہنچ سکا جہاں سید محمود علوسی بغدادی پہنچا ہے. حالانکہ وہ بھی اپنے دور میں صاحب کشاف بہت بڑا مفسر ہے اور اس کی کتابوں کے حوالے عظیم کتابوں میں آتے ہیں، لیکن امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ شخص فلسفے میں گرفتار ہے اور اس کی حقیقت تک رسائی ہے ہی نہیں. زمخشری کی آپ نے تو بڑے سخت لفظ بولے ہیں جو مجھے مینوان یاد نہیں ورنہ بول دیتا میں. مفہوم یہی ہے کہ اگرچہ عربی ادب میں اس کا جواب نہیں ہے لیکن قرآن کریم کے حقائق تک اس کی رسائی نہیں ہو سکی. جہاں مثلاً
محمود علوسی بغدادی، صاحب روح البیان سید اسماعیل حقی، اور صاحب تفسیر حسینی ملا حسین کاشفی، جنہوں نے فارسی میں تفسیر لکھی ہے۔ اور اس کے علاوہ حضرت امام المفسرین سید العلماء حکیم الامت مولانا مفتی احمد یار خان گجراتی، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں لفظ لفظ میں حضور کا حسن نظر آتا ہے، بات بات میں محبوب کے حسن کو بیان کرنا ان کا شیوا ہے، کیونکہ انہیں گلستان قرآن میں کوئی ایسا پھول نظر آتا ہی نہیں ہے جو حضور کی مہک نہ دے، کیونکہ پھول وہی پسند ہوتا ہے جو مہکتا ہے، اور صحیح مہک نہ دے تو اتنا پسندیدہ نفیس دماغ کے لیے نہیں ہوتا۔ اب میں آپ سے اتنی سی وضاحت کے بعد اگر کچھ تفسیر روح المعانی کا ذکر کروں تو وہ تو پھر لمبا مسئلہ ہو جاتا ہے، لیکن کچھ کہنا تو چاہیے۔ حضرت لوط علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی خبیث اور ناپاک امت سے نجات دی، اور کیا کہوں میں تعبیر نہیں کر سکتا جو برے کام وہ کرتے تھے۔ اتأتون الذکران من العالمین، ایسا غیر اخلاقی فعل کرتے تھے پناہ بخدا، اور آپ نے مدتوں ان کے ساتھ اپنی غیرت نبوت کے ساتھ جہاد کیا۔ خدا لگتی کہنا اللہ معاف کرے، ایسا ہو کوئی نہیں، کسی کے پڑوس میں ایسا بدترین جرم ہوتا ہو اس کی زندگی کیسے گزر سکتی ہے۔ لیکن آپ جہاں تشریف لائے متفقات 5 بستیاں ہیں، اور پانچوں کی پانچوں بستیوں میں معاذ اللہ انتہائی بے حیائی کا ارتکاب ہوتا ہے، اور آپ کا گھر اکیلا ہے۔ آپ سمجھاتے رہے، ان کو روکتے رہے، جی چاہتا ہے کہ ان بدبختوں کے سائے سے بھی نکل جائیں، لیکن نہیں نکلے، اس لیے کہ حکم الہی ہے کہ آپ ان کی ہدایت کے لیے ان کو بات فرمائیں۔ آخر الامر وقت آیا تو ان کی بستیوں پر عذاب آیا، عذاب اتنا شدید کہ جبریل امین علیہ السلام کو رب کریم نے حکم دیا کہ آپ ان 5 بستیوں کے نیچے سے اپنا پر لے جائیں، اور ان 5 بستیوں کو اپنے پر کے اوپر اٹھا لیں۔ بچے گاچا نہیں نکالتے چھوٹے چھوٹے پودوں کا، حضرت جناب لوط علیہ السلام کی اس بدکار قوم کی 5 بستیوں کو زیر زمین حضرت نے جناب جبریل امین علیہ السلام نے پر گاڑا، اور اٹھا کر اتنا اونچا کیا کہ پہلے آسمان تک اونچا لے گئے، اور اتنا اونچا لے گئے کہ پہلے آسمان کے فرشتوں نے ان کی بستیوں کے مرغوں کی آواز سنی، اتنا اونچا لے گئے، اور وہاں سے حکم ہوا کہ اس کو الٹ دو۔ آپ نے پر الٹا اور وہ زمین کی طرف آئے، اگر ایسے ہی گر جاتے تو کچھ بچتا، ہڈی پسلی ایک ہو جاتی، لیکن پیچھے سے رب کریم نے فرشتوں کو حکم دیا ان کے پیچھے پتھر برساؤ، اور وہ نشانہ باز اتنے زبردست تھے کہ کوئی پتھر نشانی سے غیر نہیں ہوا، ہر پتھر
جس کے نام یعنی موسوم تھا، بچوں کو نکال جہاں نہ بٹھائیں ان کو، پتھراؤ کیا، تمام قوم کے ان بے حیاؤں کے جسموں کے پرخچے اڑا دیے۔ جب یہ تباہی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا کہ ہم نے لوط علیہ السلام کو حکم دیا، قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اے لوط علیہ السلام آپ الحمدللہ کہیں۔ سبق مل گیا ہمیں کہ اگر دینی، ایمانی، روحانی دشمن جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو ختم کرے تو شکریہ ادا کرو اور کہو الحمدللہ۔ وہ جو آپ پڑھا کرتے ہیں کہ دشمن مرے دی خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا، وہ دشمن وہ ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ کا دنیاوی جھگڑا ہو، دنیاوی جھگڑا ہو، وراثت کا جھگڑا ہے، زمین کا جھگڑا ہے، بغیر ذالک کا ہونا تو یہ بھی نہیں چاہیے، چلو ہو گیا تو اگر وہ مر جائے تو اس کی خوشی نہ کرو، لیکن اگر کافر مر جائے تو خوب خوشیاں مناؤ۔ کافر مر جائے، یہودی مر جائیں، کافروں کو خدا صفحہ ہستی سے مٹا دے تو اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے فرماتا ہے قُلِ الْحَمْدُلِلَّہ، آپ کہیں یا اللہ ساری خوبیاں تیرے لیے ہیں، جس نے دشمن کو برباد کیا، جس میں دشمن کو ختم کیا۔ قُلِ الْحَمْدُلِلَّہ، یہ بیان میں فقیر نے یہاں سانس توڑا ہے ورنہ آیت آگے چلتی ہے۔ قُلِ الْحَمْدُلِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، آپ یہ کہیں کہ ساری خوبیاں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اور یہ بھی کہیں کہ سلام ہو اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندوں پر، سلام ہو اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندوں پر۔ ہاں جی، اب یہاں صاحب کشاف کو توفیق نہیں ہے، فلسفیوں کو توفیق نہیں ہے، معتزلہ کو توفیق نہیں ہے، اہل سنت کو توفیق ہے۔ اہل سنت کو توفیق ہے، کیا توفیق ہے؟ وہ توفیق ہے جو کہ محمود علوسی بغدادی کو توفیق ہے، جو توفیق مظہری ثناء اللہ پانی پتی کو ہے، نقشبندی مجددی کو ہے۔ آپ فرماتے ہیں سلام اللہ، اللہ کریم نے تو دشمن برباد کیے، اس کی حمد تو سمجھ آ گئی۔ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے کون ہیں جن پر اللہ فرماتا ہے سلام پڑھو؟ جب حمد جو ہو گئی تو بندوں پر سلام کیسا؟ پتہ چلا کہ خدا کی حمد کے باوجود خدا چاہتا ہے کہ میرے چنے ہوئے بندوں پر سلام پڑھو۔ اگر نہیں ہے تو یہ کہا کیوں ہے؟ بات یہاں ختم ہو جاتی ہے۔ وَقُلِ الْحَمْدُلِلَّهِ اللَّهُ خَيْرٌ مَّا يُشْرِكُونَ، درمیان میں یہ کیوں آ گیا؟ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، کہ اللہ کے چنے ہوئے بندوں پر سلام ہو۔ یہ کون ہیں؟ من ہم، جن پہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی زبان سے سلام پڑھا رہا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ پوائنٹ آؤٹ کر کے سوال حضرت قاضی مظہری ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں کہ اس سے مراد بہتے نہیں ہیں، ایک ہی ہے۔ اگر کوئی مراد لے کہ اللہ تعالیٰ کے بہتے چنے ہوئے بندے مراد ہیں، موسٹ ویلکم، کوئی انکار نہیں ہے۔ اللہ کے ہر چنے ہوئے بندے پر سلام بھیجنا ہمارا کام ہے۔ چنانچہ اس نے جگہ جگہ فرمایا سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی ابراہیم،
سلام علی الیاسین. جی